بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں بھارت ملوث ہے۔ 2018 میں پاکستان سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو چکا تھا۔ منظم سازش کے تحت ملک میں دہشت گردی دوبارہ لوٹ کر آئی۔ بلوچستان نیشنل ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ خطے میں قیام امن کے لیے دنیا پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہتی ہے۔ دشمن سے پاکستان کی کامیابی ہضم نہیں ہو رہی۔ افغانستان سے کہا ہے کہ اپنی سرزمین سے دہشت گردی کو روکے۔ طالبان رجیم دہشت گردوں کو روکنے میں ناکام رہی ہے۔ انتہائی منظم سازش کی گئی اور دہشت گردی پاکستان میں دوبارہ اونٹ کے سامنے آئی ہے، لیکن آج یہ ایک لائیو چیلنج ہے۔ اس کا ہم نے سب نے مل کر مقابلہ کرنا ہے۔ افغانستان کی جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے، جس کے ساتھ پاکستان تقریباً 2000 کلومیٹر کا بارڈر شیئر کرتا ہے، ان کو ہم نے دن رات ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ابھی بھی ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمسائے ہیں، ہم نے مل کر رہنا ہے۔ اس خطے میں امن چاہتے ہیں تو وہاں پر جو یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو لگام دیں، اور افغانستان کی جو زمین ہے ان کو استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں۔ لیکن ہنوز ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ نہ جانے کیا وجوہات ہیں کہ افغان انٹرم گورنمنٹ ان کو رین ان کرنے میں ناکام رہی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ مستونگ کے علاقے کھڑکوچا میں فتح ہندوستان کے 4 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے، جن سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ سہولت کاری میں ملوث متعدد مشتبہ افراد کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے زیر استعمال موٹر سائیکلوں کو بھی ضبط کر لیا۔ کارروائی میں فتح ہندوستان کے متعدد دہشت گردوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ علاقے میں سرچ اور کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کی ملاقات ہوئی ہے۔ دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کرغزستان میں SCO وزراء خارجہ کونسل کے اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ امریکی اخبار کے مطابق عراقی وزیر اعظم علی الزیدی کے ذریعے پیش کی گئی امریکی جنگ بندی کی تجویز مسترد کر دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق عراقی وزیر اعظم حالیہ دورے واشنگٹن کے بعد تہران پہنچے اور ایرانی قیادت سے ملاقاتیں کیں۔ تاہم امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کی پیشکش کی مکمل تفصیلات فوری طور پر سامنے نہیں آئیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ عارضی جنگ بندی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس میں آبنائے ہرمز کے کنٹرول کا مسئلہ حل نہیں کیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ علی الزیدی نے واشنگٹن دورے کے حوالے سے اپنے خیالات اور تاثرات سے آگاہ کیا تھا، لیکن ایران اور امریکہ کے درمیان پہلے ہی کافی ثالث موجود ہیں۔ انہوں نے کہا مسئلہ پیغامات پہنچانے کا نہیں، بلکہ اصل مسئلہ امریکہ کا وہ رویہ ہے جو غیر منطقی، لالچی اور دوسروں پر کنٹرول کرنے والا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق اگر ٹرمپ نے تہران یا ایران کے اہم بنیادی ڈھانچے پر حملے کیے تو ایران جنگ کا دائرہ مزید وسیع کر دے گا۔ ایسی صورت میں تل ابیب کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے، جبکہ حوثی اتحادیوں سے باب المندب آبنائے کو بند کرنے کا بھی کہا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان آرمی کی چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کو 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دینے اور کمانڈ نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق وزیر اعظم نے جنرل عامر رضا کو ترقی اور نئی ذمہ داری سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ جنرل عامر رضا قومی سلامتی سے متعلق اس اہم ذمہ داری کو پیشہ ورانہ مہارت اور قومی عزم کے ساتھ انجام دیں گے۔ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا منصب ملک کی اسٹریٹجک صلاحیتوں اور قومی دفاعی حکمت عملی کے حوالے سے انتہائی اہم تصور کیا جاتا ہے۔ جنرل عامر رضا کی 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی کو پاکستان کی عسکری قیادت میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ اسکردو میں اسلام آباد سے آیا سیاح کچورا جھیل میں گر کر جاں بحق ہو گیا۔ نوجوان سیاح جھیل سے اپنا موبائل نکال رہا تھا کہ گر گیا۔ پولیس کے مطابق نوجوان کچورا جھیل پر سیلفی بنا رہا تھا کہ جھیل میں موبائل گر گیا۔ جھیل سے موبائل نکالنے کی کوشش کے دوران سیاح بھی خود جھیل میں جا گرا۔ ریسکیو کر کے نوجوان کی لاش نکال لی گئی۔ نوجوان سیاح کا تعلق اسلام آباد سے تھا۔
سیف الملوک جھیل روڈ کے اطراف پہاڑی مقامات پر شدید بارش اور سیلابی ریلی کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی ہے۔ ویڈیو میں سیلابی ریلی کے آنے پر سیاحوں کو محفوظ مقامات کی جانب جاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق شدید بارش اور سیلابی ریلی کے گزرنے کا واقعہ 2 روز قبل پیش آیا تھا۔ شدید بارش اور سیلابی ریلی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ناران کو جھیل سیف الملوک سے ملانے والی سڑک بدستور بند ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں حالیہ بارش اور سیلابی ریلوں نے معمولات زندگی متاثر کر دیے ہیں۔ متعدد دیہات میں پانی کھیتوں اور آبادیوں میں داخل ہو گیا ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں سخی سرور ندی زیر آب آنے سے یکبئی کا راستہ بند ہو گیا۔ متعدد مسافر پھنس گئے۔ ریسکیو اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ گلگت بلتستان اور جنوبی وزیرستان میں کئی اہم شاہراہیں بند ہیں، جس کے باعث اشیاء خورنوش اور پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی بھی متاثر ہونے لگی ہے۔ ڈی جی خان کے قبائلی علاقوں میں بارش کے بعد برساتی ندی نالوں میں طغیانی آ گئی ہے۔ انتظامیہ کے مطابق سخی سرور ندی، سنگڑ ندی اور سوری ندی میں پانی بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ سخی سرور ندی زیر آب آنے سے یکبئی کا راستہ بند ہو گیا۔ سرگودا میں بارشوں سے دریاؤں میں طغیانی اور سیم نالے اوور فلو ہو گئے۔ سیم نالوں کا پانی کھیتوں اور آبادیوں میں داخل ہو گیا۔ متاثرہ علاقوں میں فصلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ محکمہ اریگیشن کے مطابق ہنگامی آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ چنیوٹ میں دریائے چناب میں پانی مسلسل بڑھ رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ نے نچلے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ متعدد آبادیوں میں پانی داخل ہو گیا۔ ضلع انتظامیہ نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ نشیبی علاقوں کو چھوڑ کر ریلیف کیمپس میں منتقل ہو جائیں۔ میاں والی میں دریائے سندھ میں جناح اور چشمہ بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب برقرار ہے۔ جنوبی وزیرستان لوئر میں سیلابی ریلوں سے 3 کازوے بہہ گئے۔ شارع بلتستان تیسرے روز بھی بند ہے۔ آر سی سی پل بہہ جانے اور دیوسائی روڈ متاثر ہونے سے بلتستان کا زمینی رابطہ منقطع ہے۔ استور ویلی روڈ بند ہونے سے ضلع کا ملک بھر سے رابطہ منقطع ہے، جس سے غذائی اشیاء اور پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کا سامنا ہے۔ لاہور میں گزشتہ روز بارش کے باعث بعض اہم سڑکوں پر گڑھے بن گئے ہیں، جنہیں بعد میں ٹھیک کر دیا گیا۔ علامہ اقبال ٹاؤن میں بننے والے گڑھے کو بند کیا جا سکا ہے۔ مزید بتائیں گی حفصہ عثمان۔ جی بالکل، گزشتہ روز لاہور میں جو ہے وہ سب سے زیادہ بارش ہوئی۔ 263 ملی میٹر بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی۔ مختلف شاہراہوں پہ پانی جمع ہو گیا۔ اس پانی کی وجہ سے جو ہے وہ مختلف اہم روڈز پہ جو ہے وہ گڑھے بن گئے۔ اس وقت میں اقبال ٹاؤن مین بولیورڈ پہ موجود ہوں۔ آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ مین روڈ ہے، ٹریفک کا آنا جانا بھی ہے، اور اس مین روڈ کے بالکل سائڈ پہ جو سروس لین ہے وہاں پہ کافی بڑا اور گہرا جو گڑھا ہے وہ اس وقت بن چکا ہے۔ ابھی تک اس کو مرمت نہیں کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی بالکل جو ہے وہ ایک نجی اسکول بھی ہے، بالکل اسکول کے سامنے یہ گڑھا بن چکا ہے، جو کہ کافی حد تک خطرناک بھی ہے۔ اور یہاں پہ ہمارے کافی راہگیر ہیں، ان سے بھی بات کی اور ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کو جو چاہیے کہ فوری طور پر گڑھوں کی جو ہے وہ مرمت کرے اور ان کو فوری طور پر بند کرے۔ ابھی ہم نے جوہر ٹاؤن وزٹ کیا۔ مین جو خیابان فردوسی روڈ ہے وہاں پہ 2 ایسے گڑھے بن گئے تھے، جس گڑھوں کو جو ہے وہ فوری طور پر آج مرمت کر دیا گیا ہے۔ دریائے راوی میں ہیڈ بلوکی کے مقام پر بھی حالیہ بارشوں کے بعد پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر پتوں کی نشتر رحمان لودھی کا کہنا ہے کہ پانی کی سطح بلند ہوتی رہی تو دیہات اور فصلیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ ظفر اقبال چودھری تفصیل بتائیں گے۔ جی بالکل، حالیہ بارشوں کے بعد دریائے راوی میں ہیڈ بلوکی کے مقام پر بھی پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ آج کے اعداد و شمار کے مطابق یہاں پانی کی آمد 87,715 کیوسک اور اخراج 64,515 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تحصیل انتظامیہ کے مطابق اگر پانی کی آمد اسی رفتار کے ساتھ یہاں بڑھتی رہی تو پھر دریا کے قریبی جو دیہات ہیں، جو فصلات ہیں، انہیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ تحصیل انتظامیہ نے ہیڈ بلوکی کے قریبی دیہات اور دریائے رہاوی سے ملحقہ جو آبادیاں ہیں وہاں پر جو ہے ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا ہے اور لوگوں سے یہ استدعا کی ہے کہ وہ کسی بھی جانی یا مالی نقصان سے بچنے کے لیے خود کو محفوظ مقامات پر منتقل کر لیں۔